آج ہم ایک ایسی عظیم شخصیت کی کہانی سنیں گے جن کا ذکر قرآن میں سب سے زیادہ بار آیا ہے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لازوال داستان کی۔ تو چلیے اس دور میں چلتے ہیں۔ مصر کا ماحول کیسا تھا؟ فرعون کی حکومت تھی اور بنی اسرائیل پر شدید ظلم ہو رہا تھا۔ ان کی زندگی سمجھیں غلامی اور اذیت کے سوا کچھ نہیں تھی، اور دور دور تک امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی تھی۔ اور پھر اس پوری کہانی کی شروعات ہوتی ہے ایک خواب سے، ایک ایسا خواب جس نے ایک طاقتور بادشاہ کو وہم اور بے پناہ ظلم کے راستے پر ڈال دیا۔ فرعون نے خواب میں کیا دیکھا؟ اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل کا ہی ایک لڑکا اس کی پوری سلطنت کو ختم کر دے گا۔ بس یہ خواب اس کے سر پر سوار ہو گیا، اور اس کا رد عمل فوری اور انتہائی صفاقانہ۔ اس نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل کے ہر نوزائیدہ لڑکے کو پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے۔ لیکن قدرت کا کھیل دیکھیں، جس بچے کو فرعون ختم کرنا چاہتا تھا، اسی بچے کی پیدائش اور اس کا بچنا اپنے آپ میں ایک معجزہ ہے۔ یہاں سے واقعات کا ایک ایسا سلسلہ شروع ہوتا ہے جس پر یقین کرنا مشکل ہے۔ اللہ کے حکم پر موسیٰ کی والدہ انہیں ایک ٹوکری میں ڈال کر ندی میں بہا دیتی ہیں، اور وہ ٹوکری بہتے بہتے کہاں پہنچتی ہے؟ سیدھا فرعون کے محل میں۔ وہاں فرعون کی بیوی آسیہ اس بچے کو دیکھتی ہیں اور انہیں گود لینے کا فیصلہ کرتی ہیں، اور اس طرح موسیٰ اپنے سب سے بڑے دشمن کے گھر میں اسی کی چھت کے نیچے پرورش پاتے ہیں۔ پھر جب موسیٰ جوان ہوتے ہیں تو ان سے انجانے میں ایک شخص کا قتل ہو جاتا ہے۔ اسے ایک واقعے نے سب کچھ بدل دیا۔ انہیں اپنا گھر، اپنا ملک مصر چھوڑ کر بھاگنا پڑا، اور وہ ایک نئی انجان سرزمین کی طرف نکل پڑے۔ لیکن یہ جلاوطنی ان کے لیے بربادی کا سبب نہیں بنی، بلکہ یہی سفر انہیں ایک خاندان، ایک مقصد اور ایک ایسی ملاقات تک لے گیا جس نے تاریخ کا دھارا ہی بدل دیا۔ مصر سے بہت دور مدین پہنچ کر موسیٰ ایک نئی زندگی کا آغاز کرتے ہیں۔ وہاں ایک کنویں پر وہ دو خواتین کی مدد کرتے ہیں، پھر ان کے والد کے پاس 10 سال کام کرنے کا معاہدہ کرتے ہیں، اور انہی کی ایک بیٹی سے شادی کر لیتے ہیں۔ یہ وقت ان کے کردار کی مضبوطی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور پھر ایک سرد، تاریک رات آتی ہے۔ سفر کے دوران موسیٰ کو وادی طوا میں ایک آگ نظر آتی ہے، ایک جلتی ہوئی جھاڑی۔ جیسے ہی وہ اس روشنی کے قریب جاتے ہیں، ان کی اپنے رب سے پہلی بار براہ راست بات چیت ہوتی ہے۔ اسی وقت انہیں پہلی نشانی دی گئی۔ ان کا وہ عصا جو وہ ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، زمین پر پھینکتے ہی ایک زندہ سانپ بن گیا۔ وہ خود یہ دیکھ کر حیران رہ گئے، لیکن جیسے ہی اسے واپس اٹھایا، وہ پھر سے ایک عام سا عصا بن گیا۔ اور پھر دوسری نشانی، ان کا ہاتھ جسے گریبان میں ڈال کر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا، بغیر کسی بیماری کے۔ یہی وہ 2 معجزے تھے، وہ ثبوت جو انہیں فرعون کے دربار میں پیش کرنے تھے۔ تو اب ان معجزات کے ساتھ موسیٰ مصر واپس لوٹتے ہیں، اس وقت کے سب سے طاقتور انسان فرعون سے ٹکرانے کے لیے۔ اب میدان سجدہ ہے۔ فرعون اپنے سب سے ماہر جادوگروں کو بلاتا ہے۔ ایک طرف تھے جادوگر جن کا ہنر تھا نظر کا دھوکہ، فریب اور شعبدہ بازی، اور دوسری طرف تھے موسیٰ جن کے پاس تھا ایک الہامی زندہ معجزہ۔ اور پھر جو ہوا وہ سب کے لیے حیران کن تھا۔ جادوگروں نے اپنی رسیاں پھینکی جو سانپوں کی طرح نظر آنے لگیں، لیکن جیسے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا، وہ ایک حقیقی اژدہا بن گیا اور ان سارے فریبوں کو ایک ایک کر کے نگل گیا۔ یہ دیکھتے ہی وہ تمام جادوگر سمجھ گئے کہ یہ جادو نہیں، سچائی ہے۔ وہ فوراً سجدے میں گر پڑے اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ یہی فرعون کے غرور پر پہلی اور سب سے بڑی ضرب تھی۔ فرعون نے پھر بھی ہار نہ مانی۔ اس پر کئی عذاب بھیجے گئے، لیکن وہ بنی اسرائیل کو آزاد کرنے پر راضی نہ ہوا۔ آخرکار آزادی کے آخری اور فیصلہ کن مرحلے کا وقت آ گیا۔ یہ اس کہانی کا سب سے ڈرامیٹک موڑ ہے۔ بنی اسرائیل کو حکم ملتا ہے کہ راتوں رات مصر سے نکل جاؤ۔ فرعون کو پتہ چلتا ہے تو وہ اپنی پوری فوج لے کر ان کا پیچھا کرتا ہے۔ ایک وقت آتا ہے جب بنی اسرائیل ایک طرف سمندر اور دوسری طرف فرعون کی فوج کے بیچ پھنس جاتے ہیں۔ تب موسیٰ اللہ کے حکم سے اپنا عصا سمندر پر مارتے ہیں، اور پانی 2 حصوں میں بڑھ جاتا ہے۔ بیچ میں ایک خشک راستہ بن جاتا ہے۔ بنی اسرائیل اس راستے سے گزر جاتے ہیں، اور جیسے ہی فرعون اور اس کی فوج داخل ہوتی ہے، پانی واپس مل جاتا ہے اور ان سب کو غرق کر دیتا ہے۔ تو آئیے اب دیکھتے ہیں کہ اس پوری عظیم داستان سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے، اور اس کی اہمیت آج بھی کیوں اتنی زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ کی اہمیت کا اندازہ بس اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن کی 25 مختلف صورتوں میں ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو اس کہانی کا نتیجہ کیا نکلا؟ بالکل صاف اور واضح۔ جنہوں نے ایمان کا راستہ چنا وہ بچا لیے گئے،
اور جنہوں نے تکبر اور ظلم کا راستہ اپنایا وہ تباہ کر دیے گئے۔ اس پوری کہانی کا جو مرکزی پیغام ہے وہ یہ ہے کہ جب آزمائشیں ناممکن لگنے لگیں تب بھی اللہ پر بھروسہ نہیں چھوڑنا چاہیے، کیونکہ جیسا کہ کہا گیا ہے، دوستوں مشکلوں سے مت گھبرائیں، اپنے دل کو بتاتے جائیں کہ وہ ہمارے ساتھ ہے۔ آخر میں ہم اس تجزیے کو ایک سوال پر ختم کرتے ہیں، ایک ایسا سوال جو ہم سب کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ جب آگے سمندر ہو اور پیچھے دشمن، تو ایمان اصل میں شروع کہاں سے ہوتا ہے؟